دنیا میں بننے والا سب سے پہلا اور خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ کے حکم سے جب ہم شادی کے بعد نکاح کے رشتے میں بن کر ہسبینڈ کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم سے جانے انجانے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کچھ غلطیاں ہسبینڈ سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انجانے میں اور نہ سمجھی میں کی گئی ان غلطیوں کی وجہ سے ہم اپنا گھر ہی خراب کر بیٹھے۔ آج کے ولاگ میں جو باتیں میں شیئر کرنے جا رہی ہوں ان سبھی کو اکنالج کیجیے گا، آپ کی میرڈ لائف کو پرسکون اور خوشگوار بنانے میں کافی حد تک مفید ثابت ہوں گی۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ with today's vlog۔ And welcome back again to the channel. I hope you all are doing well and fine. Alhamdulillah, I'm fine also. اور vlog اسٹارٹ ہو رہا ہے عید کی تیاریوں سے۔ میری بھی عید کی تیاریاں آلموسٹ ڈن ہو ہی چکی ہیں اور میری تمام ہی ہاؤس وائف بہنوں نے بھی عید کی تیاریاں مکمل کر لی ہوں گی، کیونکہ بس اب عید آیا ہی چاہتی ہے اور ویدر جو ہے کافی سارے سٹیز میں بہت ہی پلیزنٹ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ عید کے ڈیز بھی بہت ہی پیارے گزریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ولاگ کا کرتے ہیں اسٹارٹ اپنے ٹاپک کے ساتھ، اور ولاگ کو اپنے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ لیٹس بگن ود دی ویڈیو۔ دیکھیے، شادی سے پہلے تک دو لوگ مختلف نیچر کے اور مختلف ماحول کے پروردہ ہوتے ہیں۔ شادی ہونے تک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو چاہے کتنا ہی کیوں نہ جانتے ہوں، چاہے وہ آپس میں کزن ہی کیوں نہ ہوں، لیکن شادی کے بعد جب وہ ایک جگہ ایک ہی چھت کے نیچے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو وہی ایک دوسرے کے بارے میں کچھ باتوں کا علم ہو پاتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے لائف پارٹنر کے لائف اسٹائل میں کتنا فرق ہے۔ لیکن دونوں کے گھروں کا ماحول، پرورش، طور طریقے اور رہن سہن بھی الگ ہونے کی وجہ سے جب شادی کے بعد دو مختلف سمت کے لوگ ایک چھت کے نیچے ایک ہی روم کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی عادات اور اطوار کا علم ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ عادتیں بیوی کی اپنے شوہر کو اور شوہر کی عادتیں بیوی کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو ایسی سچویشن میں ہماری عادتیں جو ہمارے ریلیشن شپ کو خراب کر سکتی ہیں، کیوں نہ انہیں ٹھیک کر لیا جائے۔ عموماً ایسی مسٹیکس جو خواتین بہت کرتی ہیں ایز اے وائف، جس کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ ان کو کوئی ویلیو نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی کیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے مرد کو برتر بنایا ہے اور اس خوبی کے تحت ہر ذمہ داری مرد کے سپرد کی ہے، اور اسے آپ کا یعنی اپنی بیوی کا سرپرست اور مختار بنا کر اس کا محافظ اور لائف پارٹنر بنایا ہے۔ تو اسی بنا پر آپ کی میرڈ لائف کی آف ہیپینس ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار سے، رسپیکٹ سے بات کیا کریں۔ نمبر 1 پوائنٹ از دیٹ، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، رسپیکٹ ایچ ادر۔ ایک جگہ پر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اختلاف رائے ہونا بھی نیچرل ہے اور لڑائی جھگڑا ہونا بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہی نہ کی جائے۔ ہر معاملے میں، ہر بات میں رسپیکٹ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے میں خوبصورتی کا تعلق سب سے پہلے نمبر پر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ہے۔ نمبر 2، ہیلپ اینڈ سپورٹ یور ہسبینڈ ان اینی میٹر۔ آپ کے ہسبینڈ کو لائف کے ہر معاملے میں آپ کی مکمل سپورٹ ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ مینٹل سپورٹ ہو یا فائنینشیل سپورٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ وہ پہلا پرسن ہونی چاہیے جو اپنے ہسبینڈ کو مینٹلی اور فائنینشلی دونوں طرح سے سپورٹ کر سکیں۔ کئی بار عموماً مرد حضرات اپنے آفس یا اپنے کاروباری معاملات میں پریشانیوں میں الجھے ہوئے جب گھر واپس آتے ہیں تو ایسی سچویشن میں آپ ان کے پاس بیٹھ کر ان کی پریشانی بانٹیں، تحمل اور پیار سے ان سے بات کریں۔ ایز اے لائف پارٹنر آپ ہی وہ واحد انسان ہے نا جس سے وہ اپنے دل کا حال کھول کر بیان کرتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ان کی سپورٹ بنے۔ اور جہاں تک بات فائنینشیل سپورٹ کی ہے تو دیکھیں، آج کل کے اس دور میں ہر خاتون گھر بیٹھے بہت کچھ کر رہی ہے۔ اپنے فری ٹائم میں کچھ ارننگ کرنے کا کام کیجئے جس کی انکم آپ کی خود بھی بہت کام آ سکتی ہے، اور آپ اپنی اسی سیونگ سے اپنے ہسبینڈ کی فائنینشیل سپورٹ بھی بن سکتی ہیں۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں یہ بول دینا تو بہت آسان ہے، اور میری کچھ سسٹرز جو میرا یہ ویڈیو دیکھ اور سن رہی ہیں وہ سوچیں گی کہ ہم کیسے گھر کے کاموں اور بچوں کی مصروفیات سے ٹائم نکال کر کچھ ایکسٹرا کر سکتی ہیں۔ ہمیں تو گھر کی ذمہ داریوں سے ہی وقت نہیں ملتا، ہم تو گھر کے کام ہی کر کے اتنا تھک جاتی ہیں کہ کچھ اور کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے، یہ سب کچھ ہر عورت کی لائف میں ہو رہا ہوتا ہے،
ورک فرام ہوم کے کافی سارے آئیڈیاز میں پہلے بھی اپنے ولاگز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. آپ کوئی بھی کام گھر بیٹھے آسانی سے کر سکتی ہیں جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہوں، جس سے آپ کچھ نہ کچھ ارن کر سکیں. سلائی کڑھائی، ٹیوشن سینٹر، ڈکلٹرنگ اور سیلنگ کے ذریعے آپ بہت سارے ایسے کام بآسانی گھر بیٹھے کر سکتی ہیں. جب آپ کے پاس اپنی سیونگز ہوں گی، اپنی پاور ہوگی، تو آپ آسانی سے اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ بھی بن سکیں گی. دیکھیے، سارا دن صبح سے شام تک آپ کے ہسبینڈ تھکے ہارے جب گھر آتے ہیں تو ایک ریلیکسنگ انوائرمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں. معلوم نہیں کتنے لوگوں سے مغز ماری کرنی ہوتی ہے دن بھر، کیسے کیسے پرابلمس کو فیس کیا ہوتا ہے، اور دماغ بوجھل اور تھکا ہوا لے کر وہ گھر جب آتے ہیں تو ایک پرسکون اور خوشکن ماحول ملنا ان کا حق ہے. آپ تو پھر بھی سارا دن گھر پر اپنی مرضی سے اپنے موڈ کو دیکھتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیتی ہیں، لیکن آپ کے ہسبینڈ کو گھر سے باہر جا کر آپ کے اور آپ کے بچوں کے سکون کے لیے اپنے آرام اور سکون کو پس پشت ڈال کر جاب اور کاروباری ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں. تو گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ گھر انٹر ہوتے ساتھ ہی ریلیکس اور خوشی محسوس کریں. اچھا دیکھیے، ہر گھر کا ماحول مختلف ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہر ہسبینڈ کی جو ایک مزاج ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے، وہ بھی مختلف ہوتا ہے. اکثر ہسبینڈس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مرد حضرات گھر آتے ہی پانی مانگنا پسند کرتے ہیں، کچھ چائے پینا پسند کرتے ہیں. زیادہ تر ہسبینڈ گھر آتے ساتھ ہی کاؤچ، صوفہ سیٹ یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں جو ان کی فیوریٹ پلیس ہوتی ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کام دن کے وقت نپٹا لیا کریں تاکہ آپ ہسبینڈ کے آنے تک کوئی کام نہ کیا کریں. عموماً بچے جب شام کو اکٹھے ہوتے ہیں تو شور شرابہ بھی کرتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں. تو ایسے میں آپ بھی جب فری ہوں گی تو اپنے بچوں اور گھر کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کو بھی کوالٹی ٹائم دے سکیں گی. دس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ. ہی ول لو ٹو اسپینڈ ٹائم ود یو. اکثر خواتین اگنور کرتی ہیں اس بات کو. بہت ساری خواتین کی یہ غلطی جو خود ان کو ان کے ہسبینڈ سے دور کرتی ہے اور ڈی ویلیو کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر بھی اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی. جیسے بھی کپڑے ملتے ہیں بس پہن لیتی ہیں، بال بنائیں یا نہ بنائیں کوئی بات نہیں، شاور لیا یا نہیں کوئی پرواہ نہیں. کبھی بھی خود کو تیار سنوار کر نہیں رکھتی. بس ان کے مائنڈ میں ایک یہی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے تو دیکھا ہوا ہی ہے، ان کے لیے اب کیا خود کو بار بار تھکانا اور تیار کرنا. گھر کے کام ختم ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے نا. گھر کے کام ہی جان نہیں چھوڑتے. اور اسی طرح کی فضول باتیں خواتین اپنے مائنڈ میں چپکا کر اپنی سستی اور کاہلی کو چھپا رہی ہوتی ہیں. دیکھیے، ایسے میں کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا دھیان جب رکھنا چھوڑ دیتی ہیں نا تو پھر ہسبینڈ کا دھیان بھی ہم سے ہٹ جاتا ہے. دیکھیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ جب گھر سے باہر ہوں تو ان کا دل آپ کے پاس فوراً آنے کا چاہے، ان کو گھر پہنچنے کی جلدی ہو، تو آپ اپنے آپ کا دھیان رکھا کریں، پریزنٹیبل رہا کریں. ڈیلی شاور کے بعد اچھے سے پریس کیا ہوا ڈریس ضرور پہنا کریں. گھر کے کام دن کے اوقات میں ختم کر لیا کریں. تھوڑی سی تیار ہو کر رہا کریں. گھر پر بھی تیار ہو کر فریش اور بال وغیرہ بنا کر رہا کریں. مہنگے اور برانڈڈ کپڑے پہننا، فل میک اپ کرنا یا کیک پیسٹری بن کر پھرنا، اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. آپ اپنی ہائیجین کا خیال رکھا کریں. تھوڑی خوشبو لگا کر رکھا کریں، نہ صرف ہسبینڈ کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی ایک پریزنٹیبل ماں بن کر رہا کریں، جس سے بچے بھی انسپائر ہوں. یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی طرف اگر تھوڑا سا بھی دھیان آپ دیں گی تو بلیو می ہسبینڈ کی پوری توجہ آپ پا سکیں گی. لیکن اگر انہی باتوں کو آپ اگنور کریں گی تو آپ کے ہسبینڈ آپ سے دور ہوتے جائیں گے. اس لیے آپ ان باتوں پر غور کیجئے. اپنی سستی اور کاہلی کو ہٹا کر ہمت اور توانائی سے اپنا خیال آج بلکہ ابھی سے رکھنا شروع کر دیجئے. بی اے گڈ فرینڈ آف یور ہسبینڈ. یور اسپاؤس از آلویز یور بیسٹ فرینڈ. دیکھیے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، شادی سے پہلے تو آپ اپنی امی اور بہنوں کے ساتھ بہت ساری باتیں غمی خوشی کی شیئر کر لیتی ہیں، لیکن شادی کے بعد آپ نے اپنی ہر بات اپنے ہسبینڈ سے ہی شیئر کرنی ہوتی ہے. اور ایسی سچویشن میں آپ کو اپنے لائف پارٹنر پر بھی ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں اپنے گھر کی، اپنے بیڈ روم کی بات کسی دوسرے سے شیئر نہ کریں. اگر آپ کے درمیان کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو اسے اپنے بیڈ روم تک اور اپنے گھر تک ہی رکھیں. فوراً سے اپنی امی، بہنوں یا دوستوں کے ساتھ اسے فون اٹھایا، موبائل پر کال کی اور جلدی سے شیئر کر دیا، ایسا ہرگز نہ کریں. یہ بہت ساری غلطی خواتین کرتی ہیں، اور جب ہسبینڈ کو آپ کی اس بات کا پتہ چلتا ہے تو آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی. اس لیے اپنی باتیں، اپنے راز صرف اپنی حد تک ہی رکھیں. دیکھیے، یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جو بسے بسائے ہنستے بستے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں. جگ ہنسائی الگ ہوتی ہے، اور عموماً شادی شدہ عورتیں ہی اپنی ان عادات کی وجہ سے 80% اپنے گھر کو تباہ کر بیٹھتی ہیں.
شادی کے رشتے میں دونوں ہی فریق کا مل کر اس رشتے کی نزاکتوں کو سنبھالنا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور ہر دوسرے قدم پر سمجھوتا اور قربانی بھی دینی ہوتی ہے۔ ان سے دو باتوں پر آپ کی میرڈ لائف بآسانی خوشگوار اور پرسکون گزر سکتی ہے، ورنہ ضد، ہٹ درمی اور انا پرستی جس بھی رشتے میں آ جاتی ہے تو پھر وہ رشتہ سلامت رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے کچھ پہلو بہت ہی کمزور اور نازک بھی ہوتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کو صبر و تحمل اور رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ سمجھوتے اور عقل مندی کے ترازو کو بھی تھامے رکھنا کامیاب اور خوشحال شادی کی ضمانت ہے۔ اپریشیٹ ہم، زندگی کے کسی معاملے میں یا کسی بھی کام میں اپنے ہسبینڈ کو لازمی سراہا کریں۔ سراہے جانا ہر انسان کو پسند ہوتا ہے، اور اگر انہوں نے کچھ اچیو کیا ہے، ان کی کوئی پروموشن ہوئی ہے یا انہوں نے گھر کا کوئی کام یا ٹاسک کمپلیٹ کیا ہے تو ان کو اپریشیٹ ضرور کیجیے۔ ایک تو اس سے وہ خوش ہوں گے، دوسرے وہ آپ کی اپریسیشن سے ان کی حوصلہ افزائی میں اضافہ بھی ہوگا، اور وہ آپ کا مزید دوسرے کاموں میں بھی پوری دلچسپی سے ساتھ بھی دیں گے اور آپ کی ٹیک کیئر بھی کریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے اگر کوئی کام، کوئی ٹاسک کیا ہے تو گڈ اچیومنٹ کی ہے تو انہیں ضرور اپریشیٹ کیجیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، بی رسپانسبل اینڈ میچیور۔ دیکھیے، شادی کے کچھ عرصے بعد تک تو ہسبینڈ آپ کے ناز نخرے خوب اٹھاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں میں چینج آتا ہے، تو وہیں پر آپ بھی اپنے آپ کو میچور کر لیجئے۔ یہاں میرا مطلب اس بات سے ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھوٹی چھوٹی خواہشات کا یا ڈیمانڈس کا کرنا چھوڑ دیں، ہاں، مگر بلا وجہ کی ضد یا کسی بات پر اکڑ جانا، ضد میں آ کر اپنی بات منوانے پر قائم رہنا، یہ سب چھوڑ دیجئے۔ یا کوئی ایسی ڈیمانڈ کرنا جو آپ کے ہسبینڈ کے لیے پوری کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس طرح کی باتیں بھی آپ کو ہسبینڈ سے دور کرتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا زندگی کا ساتھی بنایا ہے، لیکن مرد حضرات بہت سے معاملوں میں خواتین سے تھوڑے ڈفرینٹ مینٹیلیٹی کے ہوتے ہیں۔ مرد اور عورت کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں بھی کافی ڈفرینس ہوتا ہے۔ خیر، اس ٹاپک پر تو بات انشاءاللہ نیکسٹ اگلے کسی ولاگ میں کروں گی، لیکن آج کی ولاگ میں کیونکہ ایز اے وائف مسٹیکس پر بات ہو رہی ہے تو میں نے آج انہی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے جنہیں ٹھیک کر کے آپ اپنی میرڈ لائف کو خوبصورت اور خوشگوار بھی بنا سکتی ہیں، اور ہسبینڈ کو آپ اپنی انہی گڈ ہیبٹس کی وجہ سے اپنا گرویدہ بھی بنا سکتی ہیں۔ اگر یہ سبھی پوائنٹس آپ نے ابھی تک میرے ولاگ میں سنے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ ان کو آپ نے اپنی لائف میں ضرور امپلیمنٹ کرنا ہے، جو کہ آپ کی میرڈ لائف کو 90% تک کامیاب اور خوشحال بنا دیں گی انشاءاللہ۔ گھر بنتے بہت مشکلوں اور کوششوں سے ہیں، اور گھر اجڑنے میں لمحے کا ایک پل ہی کافی ہوتا ہے۔ کرتے ہیں اپنے ولاگ کا آج یہیں پر اینڈ، ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئے ولاگ میں نئے ٹاپک اور نئی باتوں کے ساتھ۔ سی یو ویری سون ود برانڈ نیو کانٹینٹ ان دا نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ۔ اسٹے فٹ، اسٹے ہیپی اینڈ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف الاٹ۔ اللہ حافظ۔